اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ۔ تعویلات کیا ہے؟ تعویل یہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ پریم بہت تھا، محبت بہت تھی، عشق بہت تھا۔ یہ تعویل کسی بے وقوف کو تو پاگل بنا سکتی ہے، مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والوں کو پاگل نہیں بنا سکتی۔ وہ اس لیے کہ ون وے ٹریفک کا نام محبت نہیں، محبت یک طرفہ نہیں ہوتی، محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ آپ نے ہمیں ایک شوہر کے مرنے پہ تو ستی دکھائی، کوئی ستا بھی دکھائیے کہ بیوی مر گئی ہو تو شوہر نے اپنے آپ کو آگ لگا لی ہو۔ مسئلہ کیا اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں کہ ہندوازم میں ودوا، بیوہ، اس کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے۔ بیوہ اپنے شوہر کے گھر میں ڈین ہے، ماں باپ کے گھر میں نہ وہ سر پہ تیل لگا سکتی ہے، نہ وہ نئے کپڑے پہن سکتی ہے، نہ وہ کھانا پکا سکتی ہے۔ سوسائٹی میں وہ بیوہ کسی کے بچے کو کھلا نہیں سکتی، تو وہ کہتی ہے روز کے جلنے سے بہتر ہے ایک مرتبہ جل کے مر جاؤ۔ میرے بھائی ایسے موضوعات میں سنا کرو۔ سردی ہے تو میں بھی 12 گھنٹے کی مسافت کر کے اسلام آباد سے یہاں پہنچا ہوں۔ ہاں ابھی بھی میں سفر میں ہوں، میرا ساتھ دو گے تو موضوع کا لطف اٹھاؤ گے۔ توجہ ہے سامعین محترم، الفت کا جب مزہ ہے کہ دونوں ہو بے قرار، دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی۔ ہاں ون وے ٹریفک کا نام محبت۔ یہ ہندوازم میں عورت اتنی مظلوم۔ آپ کو پتا ہے کہ گریکس، یونانی علم و فن کا مرکز و محور، تہذیب و ثقافت کا سب سے قدیم مرکز، ان کی تعلیمات میں جا کر آپ پڑھیں۔ سقراط کتنا بڑا نام ہے، کتنا بڑا فلسفی تھا۔ اس سقراط نے یہ لکھا کہ اس دنیا میں جتنے فسادات اور فتنے وجود میں آ رہے ہیں عورت کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ اور پھر سقراط اپنی کتاب میں لکھتا ہے باب النساء کے ذیل میں کہ عورت مثل اس درخت ہے جس کا نام ہے دفلی، جو دیکھنے میں تو بہت خوبصورت ہے، لیکن اگر چڑیا اس درخت کا پھل کھا لے تو فوراً مر جاتی ہے۔ عورت بھی ایسے ہے۔ عورت کا وجود یونانیوں کے نزدیک، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ پینڈورا ایک عورت ہے جس کی وجہ سے سارے فتنے فساد وجود میں آتے ہیں۔ اور پھر ان کی تہذیب میں قدیم میں یہ ہوتا تھا، قدیمی تہذیب میں اور ثقافت میں، کہ وہ پینڈورا سے بدلہ لیتے تھے کواری لڑکیوں کو مار مار کر، کہ جتنے زلزلے آ رہے ہیں، جتنے آندھیاں، جتنے طوفان، جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ اس منحوس عورت کی وجہ سے آ رہی ہے۔ یونان کی تہذیب۔ مصر میں جا کے آپ دیکھیں، ان کا نظریہ یہ تھا کہ دریائے نیل جو ہے جب تک اس میں طغیانی نہیں آئے گی تو ہمارے پہ نعمتوں کی فراوانی نہیں ہوگی، اور اس کی طغیانی کے لیے پھر ایک اور طغیانی کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ دریائے نیل کو نوجوان خوبصورت خوبصورت لڑکیوں کے خون سے رنگین کر دو۔ جب وہ سرخ ہوگا تو اس میں طغیانی آئے گی، اور طغیانی کے بعد پھر دریائے نیل خوش ہوگا، خدائے نیل، اس کی وجہ سے پھر ہمارے معاملات صحیح ہوں گے۔ شام میں کیا کیا جاتا تھا؟ ایک دیو اور دیوتا کو غسل دیا جاتا تھا عورتوں کے خون سے۔ افریقہ میں عورت کا مقام کیا تھا؟ اگر ایک عورت، ایک خاتون مرغی کے انڈے کو توڑ دیتی تھی تو اس جرم کی سزا سزائے موت ہے۔
سبحان اللہ سے آپ کا درخت لگے گا، ہاں آپ کو ثواب ملے گا. سبحان اللہ تو ساتھ میرے بولے. ہاں درود بھیجے محمد والے محمد کی بارگاہ میں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. افریقہ میں یعنی عورت کی حیثیت مرغی کے انڈے سے بھی کم تھی. تاریخ بشریت میں مختلف ادیان اور مختلف ثقافتوں میں عورت کی یہ قدر و منزلت تھی، یعنی محکومہ، مظلومہ، محرومہ. اور پھر آئیے یہودیزم میں، یہودیوں کے نزدیک سب سے بڑا جرم کیا ہے کہ ان کی کتاب مقدس تورات کو جلا دینا سب سے بڑا جرم ہے. تالمود کا مطالعہ کریں، باب النساء جا کے پڑھیں، اور تورات کا مطالعہ کریں. جو اس پہ ڈیبیٹ ہوئے اس کا مطالعہ کریں، جو مقالے لکھے گئے. یہودیوں کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے ان کی کتاب مقدس تورات کو جلا دینا. دو کاموں میں سے ایک کام کرنا پڑے، یا تورات کو جلاؤ یا ایک لڑکی کو تورات پڑھ کے سناؤ یا وہ پڑھے. ان دونوں جرائم میں سے وہ تورات کو جلانا تو پسند کریں گے، لیکن عورت کو تورات پڑھانا پسند نہیں کرتے. میں صرف اشارے کر رہا ہوں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش تھی موضوع کو آگے بڑھانا ہے. کرسچینٹی، عیسائیت، اس میں عورت کا مقام کیا تھا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ ان کا نظریہ یہ ہے، ان کے مفکرین کا، کہ اس کائنات میں صنف نازک یعنی اس عورت سے بڑھ کر کوئی وجود اس سے بڑھ کر منحوس نہیں ہے جو نحوست پھیلاتا ہے. دلیل کیا ہے؟ کہ جو پہلا آدمی تھا اس کو جنت سے نکلوانے والی یہ عورت تھی. اور پھر 6 صدی عیسوی میں فرانس میں کانفرنس ہوئی. اس کانفرنس کا عنوان یہ تھا کہ کیا آپ عورت کو، اس صنف نازک کو بنی نوع بشر میں بھی شمار کر سکتے ہیں یا نہیں؟ عورت انسان کہلانے کے بھی لائق ہے یا نہیں؟ فرانس میں یہ کانفرنس ہوئی، اور اس کانفرنس میں ایک عیسائی کھڑا ہوا. اس مفکر نے کہا کہ عورت جو ہے فقط مرد کی نفسانی خواہشات اور جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے خلق ہوئی، اس سے بڑھ کر اس کا کوئی مقصد نہیں. مرنے کے بعد جو اس کی برزخی شکل ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک مسخ شدہ جانور کی شکل میں محشور ہوگی. کرسچینٹی. توجہ ہے سامعین محترم. آئیے پھر جزیرہ عرب میں دیکھتے ہیں عورت کا مقام کیا تھا. کتنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. عرب کے ریگستان چھوٹے چھوٹے بچیوں کے قبروں سے بھرے ہوئے تھے. باپ بیٹی کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھنا اپنی توہین سمجھتا تھا. یہ جزیرہ عرب میں یہ کیفیت تھی. ایک شخص آیا حضور سرور کائنات کے پاس، صلی علی محمد وآل محمد وعجل. یا رسول اللہ، میری 13 بیٹیاں تھی، 13 بیٹیوں کو میں نے زندہ درگور کر دیا، اور جو 13ویں بیٹی تھی وہ بڑی ہو گئی. میری زوجہ نے مجھ سے چھپا کے رکھا، کہیں ہمسایوں میں بھیج دیا تھا. جب مجھے پتا چلا کہ یہ میری بیٹی ہے، میری دختر ہے، تو میں نے اسے بھی زندہ درگور کرنے کے لیے سواری پہ اپنے ساتھ بٹھایا اور گڑھا کھودنے کے لیے اسے ساتھ لے چلا. یہ مجھ سے پیاری پیاری باتیں کرتی تھی، اسے پتا تھا کہ گڑھا میرے لیے کھودا جا رہا ہے. پھر اس بچی نے میرے ساتھ وہ گڑھا خود کھدوایا اور میں نے اسے دفن کر دیا، زندہ درگور کر دیا. توجہ سامعین محترم، تمہید تمام ہو رہی ہے. سرکار نے کہا کہ
تم نے دور جاہلیت میں اس عمل کو، عمل قبیح کو انجام دیا، 13 غلام آزاد کرو اور خدا سے توبہ کرو، ہو سکتا ہے وہ تمہاری توبہ قبول کر لے۔ سامعین محترم بہت توجہ کیجئے گا، بڑا اہم جملہ کہنے لگا ہوں۔ اس جاہل معاشرے کا کمپیریزن کیجئے آج کے معاشرے سے، تو ایک بات، پہلا ڈیفرنس پیش کر رہا ہوں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں، پہلا تقابل ذرا غور کیجئے گا۔ اس دور میں کیا ہوتا تھا، اگر وضع حمل کا وقت قریب ہوتا تھا تو حاملہ خاتون ایک گڑھے کے قریب جاتی تھی، گڑھے کے قریب، لڑکا ہو تو بچا دو، لڑکی ہے تو فوراً دفنا دو، یہ ہوتا تھا وہاں۔ آج کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے بتائیے؟ الٹرا ساؤنڈ آ گیا۔ میں نے بڑے بڑے مومنوں کے گھر صفِ ماتم بچھی دیکھی جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، میں سمجھا کوئی مر گیا، پتہ چلا کہ نہیں، بیٹی پیدا ہو گئی، قبلہ دوسری بیٹی، تیسری بیٹی۔ بڑے بڑے مومنین کے گھر میں نے دیکھی صفِ ماتم۔ سامعین محترم معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، لیکن ذرا تقابل کیجئے گا۔ آج کے جاہل معاشرے میں جہالت کتنی عروج پر ہے، ذرا اس بات کا اندازہ لگائیے۔ فقہ کا میں حوالہ دے رہا ہوں، ہر وہ راستہ جس سے نطفہ رحم مادر میں منعقد نہ ہو وہ اپنانا جائز ہے اور حلال ہے۔ ہر وہ راستہ جس سے نطفہ رحم مادر میں منعقد نہ ہو، لیکن اگر منعقد ہو جائے اور اس کا اسقاط ہر مرحلے پہ دیت ہے، کفارہ ہے۔ نطفہ منعقد ہوا، اس کو ساقط کراؤ گے تو دیت ہے، کفارہ ہے۔ خون بن جائے تو اس سے زیادہ دیت ہے۔ گوشت بن جائے، لوتھڑا بن جائے، اس کے اسقاط کا اس سے زیادہ دیت ہے۔ اور پھر ہڈی چڑھ جائے اس پر، ہڈی پہ گوشت چڑھ جائے تو پھر کفارہ زیادہ ہے۔ حتیٰ کہ 4 مہینے اگر بچہ رحم مادر میں مکمل ہو جائے اور اس کے اندر روح انسانی آ جائے، اب اس کو ساقط کروانا گویا ایک انسان کا قتل، جو ایک انسان کا قاتل۔ سامعین محترم بہت توجہ، وہ جاہل معاشرہ بچے کو اس دنیا میں آنے کا تو حق دیتا تھا، تم نے تو وہ حق بھی چھین لیا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سامعین محترم جملہ کہنے لگا ہوں، بیٹا ہے نعمت، بیٹی ہے رحمت۔ نعمت کا سوال ہوگا، رحمت کا سوال نہیں ہوگا۔ بہت توجہ، میرا ساتھ دیجئے گا سامعین محترم۔ مولانا طارق جمیل نے بڑی خوبصورت بات کی، ابھی ISP میں آئے تھے ملتان، میرا ایک اسٹوڈنٹ گیا تھا، اس نے آ کے مجھے بات بتائی۔ سامعین محترم یہ یاد رکھیے گا بات، حکمت کسی کی میراث نہیں، شخصیت پرستی نے نا ہمیں ہماری پرواز کو روک دیا کہ فلاں نے یہ بات کی۔ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، منافق کی نہیں۔ وہ آئے، انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، وہ کہتے ہیں مغرب میں تو، مولانا طارق جمیل کہتے ہیں مغرب میں تو سورج بھی جا کے غروب ہو جاتا ہے، تم مغرب میں کیا کرنے جا رہے ہو؟ مغرب یہ پروپیگنڈے کر رہے تھے، کو 4 شادیاں دیکھو، اسلام، فیمنزم، میرا جسم میری مرضی، دیکھو اسلام حق تلفی کر رہا ہے، نہیں ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے۔ اسلام کہتا ہے عورت قاضی نہیں بن سکتی، عورت کا وراثت میں حصہ آدھا، عورت فقیہ نہیں بن سکتی، مجتہد نہیں بن سکتی، جامع شرع جس کی تقلید ہو۔ سامعین محترم بہت توجہ، میرا ساتھ دیجئے گا آپ، یہ پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، قاضی نہیں بن سکتی، کیوں نہیں بن سکتی؟ اس میں کوئی عورت کی اسلام نے توہین نہیں کی، بلکہ مقام دیا ہے۔ اس نے سسٹم کو چلانا تھا، عورت کو دیا ایموشنل کریکٹر، مرد کو دیا ریشنل کریکٹر۔
بہت توجہ، عورت کے جذبات آگے، عقل پیچھے. بھئی پیچھے والوں میرا ساتھ دو خدا کے لیے. ہاں سنی سنائی تقریروں پہ داد دیتے ہو خدا کے لیے. ہاں جو فکری محفل ہوتی ہے اس میں تم ایسے بیٹھے ہو کہ پتہ نہیں. ساتھ تمہیں برف بھی گفٹ میں دے دیے انہوں نے. بھئی برف کو سائیڈ پہ چھوڑو، ولایت علی کی گرمی سے جو ہے نا اس محفل کو ذرا رونق بخشو. میرا ساتھ دینا سامعین محترم. عورت کا کریکٹر کیا ہے؟ ایموشنل، جذبات آگے، عقل پیچھے. دل عورت کا خدا نے ڈیزائن ایسے کیا، دل کو ڈیزائن ایسے کیا کہ دل کو آگے رکھا، عقل کو پیچھے رکھا. مرد کی عقل کو آگے رکھا، دل کو پیچھے رکھا. اگر عورت کے جذبات آگے نہ ہوتے کبھی بچے کے رونے پہ بلک کر دودھ نہ پلاتی، بچوں کو پروان نہ چڑھاتی. یہ سلسلہ آگے بڑھ نہیں سکتا تھا. سامعین محترم یہاں رک کے جملہ کہہ رہا ہوں، بندہ حقیر کا ایک جملہ ہے اور ایک اہل علم نے کہا تھا، اس پہ تطبیق کر رہا ہوں. انسان کو خدا نے خلق کیا ہے دو کاموں کے لیے، ایک تحصیل علم، دوسرا عشق. جس کا علم حاصل کرو اس کا پھر عشق بھی پیدا کرو. شریعت تمہیں حلال و حرام بتا سکتی ہے لیکن یہ گارنٹی نہیں لے سکتی کہ تمہاری بخشش ہوگی بھی یا نہیں. بخشش تب ہوگی جب اس قانون کو، اس دستور کو پکڑ کے شریعت پہ عمل کرتے ہوئے جس کی شریعت ہے اس کے بندے بنو گے، اس سے عشق کرو گے. خدا کی قسم ابراہیم خلت کے اس مقام پہ نہ پہنچتے اگر یہ سوچتے کہ آگ گرم ہے جل جاؤں گا. عشق سے اتنا سرشار تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عشق عقل ہے محو تماشا. عقل ہے محو تماشائی لب بام ابھی. کربلا داستان عشق ہے. علم اس کا حاصل کرو. جتنے علوم دیکھیے کیٹیگرائز نہ کیجئے کہ یہ دینی علوم یہ دنیاوی علوم. ہر وہ علم جو انسان کی معاد اور معاش کا ضامن ہے وہ سیکھنا واجب ہے. آخرت کی اور دنیاوی معاش کی حق حلال کماؤ، وہ واجب ہے سیکھنا. کیٹیگرائز نہ کریں آپ کے دینی علم دنیاوی علم. What is this؟ ہر کسی سے اس کے نفس کے مطابق، وسعت کے مطابق سوال ہوگا. جتنے ذرائع اس تک ملے پہنچے اس نے کیا کیا. توجہ سامعین محترم. یہ دنیا کا نظام چل نہیں سکتا تھا اگر قربانی کے فلسفے کو آپ دفن کر دیں جو ماں دیتی ہے. سردیوں کی ٹھٹرتی ہوئی راتوں میں گیلے بستر پر خوش ہو جائے گی بچہ، اس لیے کہ ایموشنل کریکٹر بنایا. اور کیوں بنایا؟ سسٹم کو چلانا تھا. سسٹم میں بدیت کر دیا خدا نے اس ایموشنل کریکٹر کو. تو سامعین محترم قاضی کیوں نہیں بن سکتی؟ اگر کرسی قضاوت پر یہ عورت بیٹھ گئی تو ہے جذباتی. بڑے سے بڑا ظالم جابر یزید وقت روتا پیٹتا آئے گا، اس کے حق میں فیصلہ کر دے گی. سمجھ آ رہی ہے بات سامعین محترم؟ بھائی پیچھے سے جب تک جوان آگے نہیں آئیں گے میرا موضوع آگے نہیں بڑھے گا. درود پڑھو اور جوانوں ذرا آگے آ جاؤ خدا کے لیے. ہاں جوانوں سے میری گزارش ہے، جوانوں ذرا اٹھو پیچھے سے. شاباش. ہاں جن کی ہمت جوان ہے وہ بھی آ جائیں. آئیے 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 خدا کے لیے ذرا. ہاں اللہ. سامعین محترم بہت توجہ میرا ساتھ دیجئے گا. شکر گزار ہوں آپ کا، خدا آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. سامعین محترم اگر کربلا کو عقل کی نگاہ سے دیکھو گے تو حسین یہ نہ کرتے وہ نہ کرتے، یہ کر لیتے وہ کر لیتے.
اور عشق سے دیکھو گے تو سمجھ آئے گا کربلا کے آئینے میں خدا کیا ہے۔ ہاں یہ فلسفہ ہے۔ جمادات نباتات پہ قربان ہو رہے ہیں، نباتات حیوانات پہ قربان ہو رہے ہیں، حیوانات انسانات پہ قربان ہو رہے ہیں، انسان پھر ذات حق پہ قربان ہو رہا ہے۔ یہ قربانی کے فلسفے کو آپ کیسے نکال دیں گے، نگلیکٹ کر دیں گے؟ مرد کا ریشنل کریکٹر ہے، عورت کا ایموشنل، جذبات آگے، اس لیے قاضی نہیں بن سکتی۔ وراثت میں حصہ ادا کیوں؟ سمپل سی بات، شریعت نے کیا کہا کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو سارا نان و نفقہ شوہر کے ذمہ، شادی کر دو۔ بھئی تم گنگا الٹی بہا رہے ہو نا کہ نہیں ہماری بیٹی بڑی پاک باز ہے، 34 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 24 سال ہو گئے، قبلہ بڑی شریف ہے، ہاں کس معاشرے میں رہ رہی ہے؟ بے وقوف کس کو بنا رہے ہو؟ مجبور ہو کے یہ جملہ کہتا ہوں تمہاری بیٹی رسول کی بیٹی سے زیادہ شریف نہیں۔ خدا کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں۔ سامعین محترم، اس نے اپنے قانون کو فطرت انسانی میں ودیت کر دیا ہے، کمپوزیشن ہی اس نے اپنی فطرت پر کی۔ جب تک اس کے سسٹم پہ چلتے رہو گے کامیاب رہو گے، سسٹم کو جہاں بریک کیا وہیں وائلیشن۔ اس دنیا میں یاد رکھنا سامعین محترم، حادثات نہیں ہوتے، نہیں ہوتے، نہیں ہوتے۔ آپ کے نزدیک ٹریجڈیز ہو رہی ہیں، حادثات ہو رہے ہیں، خدا کے نزدیک کوئی ٹریجڈی نہیں ہوتی۔ دلیل رکھتا ہوں، امیر المومنین خطبہ دے رہے تھے، مسجد سے ایک شخص باہر نکلا، جوتا پہنا، بچھو نے کاٹ لیا، چیختا ہوا آیا، تڑپتا ہوا آیا، یا علی مجھے بچھو نے کاٹ لیا۔ امیر المومنین نے کہا ایک ہفتے پہلے فلاں مسجد میں 2 شخص میرے سلمان کی غیبت کر رہے تھے، تو سن رہا تھا؟ یہ بچھو نے اس لیے کاٹا ہے۔ توجہ، ٹریجڈیز نہیں ہوتی۔ ہم کیا کر رہے ہیں، لڑکی کو بٹھایا ہوا قبلہ بڑی پاک باز، یہ وہ یہ، ہاں اس کے پاس حضرت موبائل تو ہے نا، کوئی ہو نہ ہو، ساری بیماریوں کی جڑ۔ بھئی پہلے سکھاؤ انہیں کہ اس کا استعمال کیا ہے، اس کا استعمال تمہیں خدا سے بھی ملا دے گا۔ ہاں کیا کیا بھائی؟ جیسے بالغ ہو، امام نے کہا یہ اس پھل کی مانند ہے، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام، اس پھل کی مانند ہے کہ جو پیڑ پہ پک جائے، اگر نہیں اتارو گے تو کیڑے کھا جائیں گے، ہوا اس کو خراب کر دے گی، بیکٹیریا، وائرس۔ ہم کہہ رہے ہیں نہیں بھائی ہم تو رکھیں گے سنبھال کر۔ پھر جب وقت گزر گیا، اب کیا ہے، ساری شرائط ختم۔ پہلے تو گاڑی ہو، بنگلہ ہو، لڑکے کا یہ سٹیٹس ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، آخر میں شرط آ جاتی ہے فقط مرد ہو۔ پھر مرد بھی نہیں ملتے، ہے نا ایسا؟ اسلام کے بعد یورپ نے جو ہے نا بڑا کہا، سب سے پہلے بات یہ حقوق نسواں کی بھئی حقوق نسواں، حقوق ہم دیں گے عورت کو حق۔ عورت کو سب کچھ دیا، عورت ہی نہ دی۔ ہاں اللہ نے دیا تھا ہی میل شی میل، انہوں نے دیا ای میل۔ بہت توجہ، میں بڑا اہم جملہ کہنے لگا ہوں۔ انہوں نے کیا دیا؟ ای میل۔ نو بیبی پالیسی کس کی ہے بھائی؟ کس کی پالیسی ہے یہ؟ یورپین پالیسی ہے۔ نو بیبی پالیسی یورپین پالیسی ہے، اور اسے وہ اچھا سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے عورت کا دل آگے رکھا تھا، دماغ پیچھے۔ انہوں نے دل کو دماغ بنانے کی کوشش کی، تو کیا ہوا؟ ایک وقت ایسا آیا کہ اب یہ جو میراتھن ریس میں بھاگ رہی ہے یہ بچہ نہیں جن سکتی، تو بچے نہیں جنے گی تو کتے ہی پالے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جو خدا نے بنایا تھا تم نے وہ اس سے فطرت کے مطابق وہ اس سے چھین لی۔ توجہ سامنے محترم،
وراثت میں حصہ آدھا کیوں؟ شریعت نے کہا جیسے بالغ ہو جائے شادی کر دو، سارا نان و نفقہ خرچ اخراجات عورت کے شوہر کے ذمہ، حتیٰ کہ فقہ کا مسئلہ ہے بچے کو دودھ پلانے کے پیسے اگر شوہر سے طلب کرے تو دینا واجب ہے۔ گھر کے کام کاج آپ ڈنڈے کے زور پہ نہیں کروا سکتے، برتن نہیں دھلوا سکتے، جھاڑو نہیں لگوا سکتے، اگر وہ اجرت طلب کرے گی دینا واجب ہے۔ کتنی توقیر اور عزت دی۔ لیکن وراثت میں حصہ آدھا کیوں؟ سمپل سی بات ہے، جب اس کی ہو گئی شادی، عقد ہو گیا، اب زوجیت میں آ گئی شوہر کے، اب سارا نان و نفقہ شوہر کے ذمے، بچے کا پالنا خرچ اخراجات شوہر کے ذمے، گھر کے بل، بجلی، کھانا، دودھ، سب غذا شوہر کے ذمے۔ سمپل سی بات ہے، جس کے اخراجات زیادہ وراثت میں حصہ بھی زیادہ، جس کے اخراجات کم وراثت میں حصہ بھی کم۔ ہے توجہ؟ اس جاہل معاشرے میں سامعین محترم، اب جملہ کہنے لگا ہوں، بلکہ یہاں رک ایک مثال دیتا ہوں۔ پروفیسر صاحب مجھے یہ بتایا، اگر ایک بڑا اچھا باغبان گارڈنر یہ دعویٰ کرے، یہاں کے ممبر سے دعویٰ کرے کہ پوری دنیا میں میرے مقابلے کا باغبانی کرنے والا کوئی نہیں، مجھ سے اچھا گارڈنر کوئی نہیں، تو آپ سارے میلسی والے افراد اسے کیا ہدف دو گے، کیا ٹاسک دو گے، کیا ایم دو گے؟ یہ کہو گے کہ زرخیز زمین پر باغ بنا کے دکھا یا بنجر زمین پر؟ میں میرے ساتھ بولو خدا کے لیے، ہاں تھوڑا سا ساتھ دو۔ غالباً چوتھی میری تقریر ہے اور میں موضوعوں کا تکرار نہیں کر رہا۔ ہاں ذاکر بار بار 100 مرتبہ قصیدہ تم کو سناتا ہے، اس کو داد بڑھ بڑھ کے دیتے ہو، ہم غریبوں کو پوچھتے ہی نہیں۔ میں ذاکروں کی جو ہے باخدا جو اصلی یعنی حقیقی ذاکر ہے، میں ان کی خاکے پاؤں۔ اللہ اکبر، سلامت رہو۔ ابھی وقت ہے نا ہمارے پاس؟ بھئی موضوع ہم تمام کریں گے، ہمارے بعد اچھے مصائب خانے وہ مصائب پڑھیں گے، موضوع ہمیں تمام ہونے دیجئے گا۔ توجہ ہے سامعین محترم؟ آپ اسے کیا ٹاسک دیں گے کہ بھئی یہ ٹبے ہیں، پتھریلے میدان ہیں، یہ پہاڑ ہیں، انہیں زرخیز کر کے یہاں ایک خوبصورت سا گلستان لگا کے دکھاؤ تو ہم تمہیں سب سے بڑا دعوے میں باغبان سمجھیں گے۔ اگر اس نے وہاں ٹبوں پر اچھا سا باغ کھلا دیا، گلشن بنا دیا، تو اپنے دعوے میں سچا، اس جیسا باغبان کوئی نہیں، وہ بے نظیر و بے مثال ہوگا۔ اب جملہ کہنے لگوں سامعین محترم، عرب کی سرزمین کیا تھی؟ شراب جہاں پانی کی طرح پی جاتی تھی، عورتوں نے گھروں پہ جھنڈے لگائے ہوئے تھے، ایک بچہ پیدا ہوتا 10 باپ دعوے دار ہوتے تھے، کیفہ کی بنیاد پہ باپ کا تعین کیا جاتا تھا، لٹریسی ریٹ یہ تھا، پورے جزیرہ عرب میں 2 افراد فقط اپنا نام لکھنا جانتے تھے اور وہ پڑھے لکھے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اس جاہل معاشرے میں درود بھیجے محمد عالم کی بات، قبلہ کی صحت و سلامتی کے لئے بلند تر صلوات۔ آقا جان اجازت ہے؟ ہاں بہت توجہ سامعین محترم، عرب کا وہ جاہل معاشرہ جہاں پہ شراب پانی کی طرح پی جاتی ہو، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لٹریسی ریٹ یہ تھا کہ 2 افراد پورے جزیرہ عرب میں اپنا نام لکھنا جانتے تھے اور ان کو پڑھا لکھا سمجھا جاتا تھا، عورتوں نے اپنے گھروں پہ جھنڈے لگائے ہوئے تھے، ایک بچہ پیدا ہوتا تو 10 باپ دعوے دار ہوتے تھے، کیفہ کی بنیاد پہ باپ کا تعین کیا جاتا تھا۔ اس جاہل معاشرے میں ایک باغبان آیا جس کا نام ہے محمد مصطفیٰ، اس نے ایسا گلشن بنایا جہاں کلی فاطمۃ الزہرا، شجر علی مرتضیٰ اور ثمر حسنین کریمین بناتا۔ صلی اللہ علیہ محمد
خدا کی بہت توجہ. سرنامہ سخن میں کس سورہ کی تلاوت کی میں نے؟ سورہ کوثر. ہاں اب توجہ کیجئے گا سامعین محترم، خدا نے اپنے نظام کو کس طرح سے تبدیل کیا. تاریخ بشریت میں نے آپ کو ابھی 9 سے زیادہ ادیان کا حوالہ دیا کہ عورت کتنی محرومہ تھی، کتنی مظلومہ تھی، کتنی محکومہ تھی. پروردگار نے پھر کیا کیا؟ اے حبیب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا. کیا کیا؟ کوثر. فعل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ، کثرت در کثرت. خدا کی قلت کوئی نہیں سمجھ سکتا. کہہ دیتا کہ ہم نے خیر کثیر دیا، نہیں، کثرت در کثرت. کوثر، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. پروردگار جب عطا کرتا ہے تو نہ جنس دیکھتا ہے نہ تعداد دیکھتا ہے. جس نے تانا دیا تھا اس کے 10 بیٹے تھے، عاص بن وائل، آج ایک کا نام و نشان نہیں. اس کی نسل میں ایک کا نام و نشان نہیں. جس کو ایک بیٹی دی نسل چلائی. ان سادات کا ہر جگہ تصور. اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. میں پورے گھنٹے میں ممبر چھوڑ دوں گا، میں مزید مزاحم نہیں ہونا چاہتا. اے حبیب انا اعطیناک الکوثر. نظام کیسے بدلا؟ جو عورت اتنی مظلومہ تھی تو پروردگار نے کہا جہاں نسل چلتی ہے باپ سے، اے حبیب تیری نسل چلائیں گے ہم ماں سے. اچھا، استاد محسن کراتی نے تفسیر النور میں بڑی خوبصورت بات کی. کہتے ہیں قرآن مجید کا سب سے مختصر ترین سورہ اور عظیم ترین نعمت کا تذکرہ. کل 10 الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس سورہ میں، لیکن انداز دیکھیے، انداز دیکھیے. بس تمام کر رہا ہوں، آخری 10 منٹ ہے میرے ذکر فضائل کے. اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. اچھا، کوثر کی تعبیرات کی گئی. کسی نے کہا علم، کسی نے کہا عقل، کسی نے کہا معرفت، کسی نے کہا قرآن، کسی نے کہا نجات، کسی نے کہا ولایت، کسی نے کہا قلم، کرتاس. 27 تعبیرات ہیں، لیکن ہم دیکھیں گے ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ. ہاں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. ہاں، کیا ہے ریفرنس میں؟ کیا ہے؟ اے حبیب ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کیا. فصلی امر کا صیغہ، نماز پڑھو، قربانی دو. ان شانئک، تیرا دشمن ہو الابتر، مقتول نسل ہوگا، تو نہیں، تیرا دشمن. بہت توجہ سامعین محترم، سارے مطالب کو قبول کر لو، لیکن یاد رکھنا زہرا سلام اللہ علیہا کو بائی پاس نہیں کر سکتے، کیونکہ بات ہو رہی ہے نسل کی. کسی نے تانا دیا تھا. اگر سیدہ کو لوگے تو حقیقت فاطمہ میں علم بھی ہے، قرآن بھی ہے، ہدایت بھی ہے، نجات بھی ہے، عقل بھی ہے، قلم بھی ہے، کرتاس بھی ہے. اور پھر استاد محسن کراتی نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ کہتے ہیں کہ 6 الفاظ اس سورہ میں ایسے استعمال کیے 10 میں سے جو پورے قرآن میں استعمال نہیں کیے. آتوائے عین توئیں الف. نا کے الف تے چھوٹی ہے، دونوں باب افعال میں سے ہیں. ایک حمزہ تے چھوٹی ہے، ایک عین توئیں الف. یہ جو عین توئیں الف ہے یہ ہے اتوا، حروف محجورہ نہ کہ محموسہ. بہت توجہ سامعین محترم. وہ عطا جو ہے وہ مانگنے پر ہوتی ہے. یہ اتوا بن مانگے عطا ہوتی ہے. اس عطا میں خدا دے کر لے بھی لیتا ہے، یہاں دے کے لیتا نہیں.
ہاں انا آتوائنا کل کوثر، پہلا لفظ کون سا؟ آتوائنا۔ الکوثر دوسرا لفظ پورے قرآن میں استعمال نہیں ہوا۔ فصل تیسرا لفظ، ونہر چوتھا لفظ، شان آقا پانچواں لفظ، ابتر چھٹا لفظ۔ اور اس میں قبلہ صاحب موجود ہیں، میں خاک پا ہوں علماء اور طلباء کی، میں اس قابل نہیں، ادنا سا ذاکر اہل بیت ہوں۔ اس میں 5 مرتبہ خدا نے اپنے حبیب سے خطاب کیا ہے، 2 ضمیریں اور 3 صیغے ہیں۔ بہت توجہ سامعین محترم، اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، نہ جانے اس نے کیا عطا کیا، اس نے کیا لیا، ہمیں بس اتنا پتا ہے یہاں ظرف میں کمی نہیں تھی، وہاں عطا میں کمی نہیں تھی، دینے والا بخیل نہیں تھا، لینے والا کم ظرف نہیں تھا۔ دینے والا بخیل نہ تھا، لینے والا کم ظرف نہ تھا۔ اب جملہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا کتنی عظیم نعمت کوثر ہے، مصداق کوثر ہے، مگر ایک بات مجھے سمجھ آتی ہے، نبیوں کو مقام کس بنیاد پہ ملا؟ کس بنیاد پر؟ کہ جنہوں نے جتنی دعوت حق دی، جتنوں نے قبول کی، اتنا گریڈ بڑھتے گئے نبیوں کے، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ہوتا رہا، ایسا ہی تھا نا؟ حضور سرور کائنات کے بارے میں دوسرا سورہ، اذا جاء نصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اے حبیب اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی طرف سے نصرت آ جائے اور فتح مل جائے، اور پھر جوگ در جوگ جب مسلمان ہونے لگے، لوگ کفار اسلام قبول کرنے لگے، کتنی بڑی پیغمبر اسلام کی یہ کامیابی تھی، کتنی بڑی کامیابی تھی۔ اس کے شکر کے طور پہ خدا متقاضی ہوا، اے حبیب فسبح، فقط تسبیح کر، فسبح بحمد ربک واستغفر، حمد کر، تحمید کر، استغفار کے ساتھ۔ کتنا بڑا رسول کو مقام مل رہا ہے کہ لوگ جوگ در جوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اسی پہ رسولوں کو، انبیاء کو، اولی العزم کو یہ گریڈنگ ہو رہی ہے۔ لیکن تقاضا خدا نے کہا کہ یہ بہت بڑی نعمت تمہیں ملی کہ لوگ اسلام قبول کرنے لگے، اس کا شکر کیا ہے کہ تم فقط تسبیح کرو۔ لیکن یہاں تسبیح سے کام نہیں چلے گا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے کوثر عطا کی، فَصَلِّ، نماز پڑھو۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اچھا توجہ کیجئے گا، وہی خدا کہہ رہا ہے القاب کے ساتھ، یا ایھا المزمل، اے کالی کملی والے، رات کو کم کھڑے ہوا کرو، کم عبادت کرو۔ وہی خدا سورہ کوثر میں کہہ رہا ہے ہم نے خیر کثیر عطا کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نمازوں میں اضافہ کرو۔ اور پھر یاد رکھیے گا، ہم جو ہے نا فقط وظائف پہ زور دیتے ہیں، جب تک ساتھ کوئی قربانی نہیں دو گے تو وظائف قبول نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کی 20 مقامات پہ یہ ساتھ ساتھ آئی آیت۔ نماز پڑھو، کچھ خرچ کرو۔ اے حبیب خیر کثیر لے رہے ہو، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ استاد محسن کراتی کہتے ہیں جب خیر کثیر لیا اور تم اگر متقاضی ہو، طلب کر رہے ہو، تقاضا کر رہے ہو، پروردگار متمنی ہو، تمنا کر رہے ہو، حسرت کر رہے ہو پروردگار خیر کثیر دے، تو کرتے کیا ہو؟ پروردگار سب سے اچھی بیوی میری، سب سے اچھی سواری میری، سب سے اچھا گھر میرا، سب سے اچھی کوٹھی میری، سب سے اچھا پہننے والے کپڑے میرے، مانگتے سب سے اچھی چیز ہو۔ جب اس کے نام پہ دینے کی بات آتی ہے، 10 روپے کا نوٹ وہ بھی مراوا تلاش کرتے ہو۔
ہاں اب توجہ کرنا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نمازوں میں اضافہ کر، امر کا صیغہ، اور ونہر، نہر کر، نہر اونٹ کو کیا جاتا ہے۔ اے حبیب خیر کثیر لیا ہے تو بکرے سے کام نہیں چلے گا، بھینس اور بچوں سے کام نہیں چلے گا، اونٹ کو نہر کر، جو عرب کی سب سے عظیم تحفہ اور قربانی تھی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ قرآن مجید میں دو کثرتوں کا تذکرہ ہے، ایک سورہ کوثر جو خیر کے نتیجے میں ہے، دوسرے تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ دونوں میں کثرت ہے، یہاں دنیاوی کثرت اور وہاں اخروی کثرت۔ کوثر میں اخروی کثرت، دائمی ایٹرنل بلیسنگز، اور یہاں پر دنیاوی۔ یہاں کیا ہوا کہ دو لوگوں نے فخر کیا، ہمارے پاس مال زیادہ، ہمارے پاس دولت زیادہ، ہمارے پاس قوت زیادہ، ہمارے پاس اسٹیٹس زیادہ، حتیٰ کہ یہ پہنچ گئے قبرستان میں۔ ایک گروپ کہتا ہے کہ دیکھو ہمارے افراد اتنے، دوسرا گروپ کہتا ہے دیکھو ہمارے افراد اتنے۔ بہت توجہ، دنیاوی کثرت قبرستان لے جاتی ہے، اخروی کثرت فصل مسلح پر لے آتی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ ہاں بس عزادار و تمام کر رہا ہوں۔ استاد محسن آصفی بہت بڑے محقق، جنہوں نے بحار الانوار کی 1 لاکھ سے زیادہ احادیث کا سند کے اعتبار سے جانچ پڑتال کی، ریسرچ کی، تحقیق کی، اس کے بعد 5000 حدیثوں کو صحیح و سند قرار دیا۔ انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، تحقیق کی انہوں نے، مگر دیکھو یہ کوثر کتنی عظیم شے ہے۔ 61 ہجری 10 محرم کو کربلا میں 2 لشکر ہیں، ایک حسینی لشکر جس میں بنی فاطمہ فقط 8 ہیں۔ کتنے؟ فقط 8۔ اور لشکر یزید میں بنو امیہ کے 12,000۔ انہوں نے ناموں کا بھی تذکرہ کیا، قبائل کا بھی تذکرہ کیا محسن آصفی نے۔ وہ کہتے ہیں آج دیکھو خیر کثیر کیسا ہے، بنی فاطمہ یہاں 8 تھے، وہاں بنو امیہ 12,000۔ کہتے ہیں آج پوری دنیا میں خاک چھان مارو، چپا چپا چھان مارو، کوئی ایک جگہ ایسی نہ ہوگی جہاں پہ آل رسول نہ آباد ہوں، اور کوئی ایسا علاقہ دکھاؤ جہاں بنو امیہ کا ایک فرد بھی زندگی گزار رہا ہو۔ یہ ہے خدا نے اپنے اہتمام میں لیا۔ بس عزادار و تمام کیا میں نے۔ ایک ملک کے نامور خطیب، عالم، ذاکر سید الشہداء موجود ہیں، معذرت کے ساتھ معذرت کروں گا، مزاحم ہوا، کافی وقت لیا، خدا انہیں حاسدین کے شر سے امانت عطا فرمائے۔ تفصیل سے مصائب یہ پڑھیں گے، لیکن 2 جملے ذکر مصیبت پڑھنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے گا کوئی خطیبانہ جملہ نہیں، کوئی عقیدت مندانہ جملہ نہیں۔ پروردگار کو صدیقہ طاہرہ سے بڑھ کر کوئی وسیلہ پسند نہیں، جتنا محبوب یہ وسیلہ ہے۔ صدیقہ طاہرہ سے بڑھ کر کوئی وسیلہ محبوب نہیں۔ دلیل رکھتا ہوں، وہ اس لیے کہ جو اول مخلوق ہے، افضل مخلوق، سب سے افضل اور اول حضور سرور کائنات، خدا نے اپنے فرسٹ پرسن کا بھی تعارف زہرا سے کرایا، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے۔ کہہ سکتے تھے کہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، داماد ہے، بیٹی ہے۔ تعارف صدیقہ طاہرہ سے ہوا۔ وہ بیوی جس کا علم وحبی ہے، کسبی نہیں۔ زہارت نامے میں کیا جملہ، یا ممتحنہ تو امتحانہ کلّہ قبل ان یخلقہ کے خلق کے، اس بی بی بے سلام جو اس دنیا میں آ کے جس کا امتحان نہیں لیا گیا بلکہ خلقت سے پہلے امتحان لیا گیا تھا۔ کوئی عام بی بی ہے، لیکن اس کی کیفیت بابا کی رحلت کے بعد اندازہ لگاؤ۔ شیخ عباس قمی نے بہت الاذان میں نقل کی، ما زالت بعد وفات ابیہا معصبت الراس ناہلت الجسم منحدت الرکن محترکت القلب باقیت العین۔ بابا کی رحلت کے بعد صدیقہ کا جو حلیہ تھا وہ یہ تھا کہ ہر وقت پیشانی پہ موت کی پٹی بندی رہتی تھی،
ناہلت الجسم، جسم خیال کی مانند ہو چکا تھا، منحدت الرکن، پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، باقیت العین، ہر لحظہ روتی رہتی تھی، محترقت القلب، دل کٹتا رہتا تھا، یغشی علیہا ساعۃ بعد ساعۃ، ہر لحظے کے بعد غش میں جاتی تھی زہرا، پھر افاقہ ہوتا، پھر غش میں جاتی، اور پھر جب غش سے افاقہ ہوتا تھا حسنین کو دیکھ کے کہتی تھی اینَ ابوکم الذی یکرمکما، اے حسنین تمہارا وہ بابا کہاں گیا جو تمہیں اپنی دوش پہ سوار کراتا تھا، تمہارا وہ بابا کہاں گیا جو تمہیں پروان چڑھاتا تھا، جو تمہارے ساتھ کھیلتا تھا۔ ادارو سنو گے جملہ، پھر رخ پھر جاتا تھا مسجد نبوی کی جانب۔ اے بابا جب کوئی مرتا ہے نا تو مرنے کے بعد جیسے دن گزرتے جاتے ہیں وارثوں کے غم میں کمی آتی جاتی ہے، لیکن زہرا واحد مظلومہ ہے، محرومہ ہے۔ اے بابا آپ کے جانے کے بعد جیسے جیسے دن بڑھ رہے ہیں زہرا کی مصیبتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کبھی رخسار رنگین، کبھی محسن شہید، کبھی پسلیاں ٹوٹ گئی، دعا کرتی تھی اللہم عجل وفاتی سریہ، پروردگار زہرا کو جلدی موت۔ بس عزاداروں تمام کیا میں نے، لیکن ایک جملہ سننا، حسب وصیت غسل و کفن دے دیا، جنازہ اٹھ گیا، لیکن یہاں ایک رک کے جملہ کہوں گا، تمام کر رہا ہوں، مجھے یہ جملہ کہا گیا کہ ضرور پڑھیے گا۔ عزاداروں جب کوئی مرتا ہے نا تو مرنے کے بعد اس کی میراث ورثاء میں تقسیم ہوتی ہے۔ مجھ سے پوچھو زہرا کی میراث کیا ہے؟ خطیب اکبر علامہ مرزا محمد اطہر آف لکھنؤ وہ پڑھا کرتے تھے زہرا کی میراث ایک ہے کنفس کا تازیانہ جو شام غریبہ کے بعد سید سجاد کی پشت پہ لگا، اور ایک ملعون کا تماچا جو حسین کی یتیم سکینہ کو لگا۔ اب میں نے پھر تطبیق کی، دست ادب جوڑ کے عرض کروں گا کہ امیر المومنین کی بھی ایک میراث ہے کہ علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی اور اس طرح سے کھینچا گیا جس طرح سے اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال کے کھینچا جاتا ہے۔ یہ میراث بھی تقسیم ہوئی۔ 11 محرم کو علی و بطول کی غیور بیٹیاں زینب کبریٰ، ام کلثوم پابند رسم کر کے کبھی ایک بازار سے دوسرے بازار، کبھی ایک دربار سے